کل عالم اسلام میں، کل پاکستان میں، پاک و ہند میں، پوری دنیا میں الغرض مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے اس عظیم خطے پر آج جس مرد کلندر، جس درویش کامل، جس ہستی کا قدس پاک منایا جا رہا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ انہیں سلطان الہند، غریب نواز، خواجہ خواجگان، سفیر مصطفیٰ، نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ذات اتنی عظمتوں، برکتوں، رفتوں اور بلندیوں کی حامل ہے کہ آپ کا مزار پرانوار پر آنے والے لوگوں کا جمع غفیر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ واقعی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرد کلندر گزرے۔ اور آپ کے بارے میں ایک مشہور قول بھی ہے کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو، کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان اتنی کثرت کے ساتھ اتنی بڑے پلیٹ فارم پر دین اسلام کو قبول کروانا، یہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں آپ ہی کے حصے میں آتا ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں یہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آپ کو ایک منفرد مقام دیا۔ اور پھر روئے زمین پر سب سے زیادہ جہاں پر یہ گلاب کے پھول ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ گلاب کے پھول روئے زمین پر اجمیر شریف میں یہ لگائے جاتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ روزانہ منوں کے حساب سے پھول آپ کے مزار پرانوار پر بطور تبرک، بطور انعام اور بطور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم مرد کلندر عطا فرمایا ہے، آپ کے مزار پرانوار پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ویسے تو آپ کی ہستی بڑی ہی اعلیٰ اور منفرد رہی ہے، لیکن جب آپ ایک بات کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب انگریزوں نے برصغیر پر پاکستان بننے سے پہلے حکومت کی، 100 سال تک انگریز پورے برصغیر پر، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ کشمیر، آزاد کشمیر، یہ سارے علاقے اسی میں آتے تھے، اسے برصغیر کہا جاتا تھا۔ اس پر انگریزوں نے 100 سال تک حکومت کی ہے۔ جب انہوں نے حکومت کر لی، 100 سال مکمل ہوئے، اور یہاں پر وہ حکومت کر کے جب چلے گئے تو انگریزوں کا بہت بڑا جو یہاں پر کنٹرول سنبھال رہا تھا، وزیر اعظم کی حیثیت رکھتا تھا، لارڈ کرزن، جب وہ برصغیر سے دوبارہ لندن میں گیا اور اپنے ایئرپورٹ سے جہاز میں سے اترنے لگا، میڈیا کے لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے برصغیر کو کیسا پایا، وہاں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے کیا تم نے؟ اگر کوئی اعلیٰ اور منفرد چیز دیکھی ہو جو تم ہمیں بتانا چاہتے ہو اپنے انٹروڈکشن میں تو وہ بتاؤ۔ تو لارڈ کرزن کہنے لگا کہ ہم نے، انگریزوں نے برصغیر پر 100 سال تک حکومت کی ہے، لیکن ایک بات جو مجھے حیران کن لگی اور جو بات میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان پر 1000 سال سے ایک دربار جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کا مزار پرانوار 1000 سال سے ہندوستان پر حکومت کرتا رہا۔ ہماری حکومت بطور نام تھی، ہماری حکومت بطور نام تھی، در حقیقت انہی کی حکومت تھی کہ وہ، ہم تو لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہیں، ہم تلوار کے زور پر حکومت کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، لہذا لوگ دل سے ان کی حکومت اور سلطنت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بات در حقیقت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور دلوں کی حکومت جب یہ وہ حکومت ہے جو ان کے چلے جانے کے بعد بھی قائم و دائم رہتی ہے۔ اور آج دیکھا جا سکتا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ کے سرچ کریں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا خواجہ غریب نواز
یا دربار اجمیر شریف، کسی بھی نام سے آپ انٹروڈکشن اور ان کا تعارف نکالنا چاہیں تو آپ کو اس سے مبارک کی تقریبات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ روئے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ لوگ کسی مزار پر اور کسی خانقاہ پر حاضر نہیں ہوتے جتنی کثرت کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت غوث اعظم سے بھی فیض ملا ہے اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری سے بھی فیض ملا ہے۔ صحیح معنوں میں در حقیقت انہیں حضور سرور کائنات کے دربار بلندوار سے فیض ملا۔ وہ کس طرح؟ آخری بات ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہر لمحے آپ نے 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور صحبت میں بسر کیے، حتیٰ کہ آپ قدم قدم پر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ایک منفرد قسم کی ایک یہ بھی عادت رہتی ہے کہ یہ ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں تھے، یہ چلتے رہتے تھے۔ آج پاکستان میں ہیں تو کل کشمیر پہنچ گئے، سفر کرتے ہوئے یوں پیدل یہ زمین کی سیر کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی انہی صالحین امت محمدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد آپ بھی سفر میں اکثر رہا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے سامان کی گٹھڑی اٹھا کر نا اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے، سامان کی گٹھڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے اور حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں رہے۔ رات تہجد کے وقت انہیں پانی گرم کر کے سردیوں کی سرد رات میں دیا کرتے تھے اور ہر لمحے حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ 20 سال جب آپ اس طرح حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ رہے تو پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور جب وہ کعبہ شریف میں پہنچے، کعبے کے سامنے طواف کرتے ہوئے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور عرض کی یا باری تعالیٰ یہ معین الدین ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محبت اس طرح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ یہ میرا دوست ہے، تو بھی اسے دوست فرما لے۔ تو ادھر سے کعبے سے آواز آتی ہے کہ معین الدین ہمارا محبوب ہے، اے عثمان ہارونی جس طرح تم اسے اپنا محبوب رکھتے ہو ہم بھی اسے اپنا محبوب رکھتے ہیں، جاؤ اسے ہم نے سلطنت برصغیر عطا فرما دی، انہیں ہم نے برصغیر کا بادشاہ اور شہنشاہ بنا دیا اور قیامت تک یہ برصغیر پر حکومت فرماتے رہیں گے۔ وہاں سے جب قبولیت ہو گئی تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لے کر حضور سرور کائنات تاجدار کائنات کے مزار بلندوار گنبد خضرا پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا، میرا خادم، میرا غلام معین الدین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیے اور اسے اپنے خاص روحانی فیض سے فیضیاب بھی فرمائیے۔ حضور سرور کائنات نے قبول فرمایا اور روزہ انور سے آواز آئی کہ جس طرح معین الدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست اور محبوب مانتا اور ٹھہراتا ہے، لہذا ہم بھی معین الدین کو اپنا محبوب تو یہ حضور سرور کائنات نے قبول فرما لیا اور آپ سرور کائنات نے سلطان الہند کا لقب عطا فرما کر برصغیر کے خطے کی جانب روانہ کیا اور پھر آپ برصغیر میں آئے، شام سے جلوگر ہوئے کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے خراسان، ایران، ازبکستان اور یہاں سے ملتان ہوتے ہوئے جب آپ سرزمین لاہور میں پہنچے اور داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 40 دن کا آپ نے مراقبہ کیا اور معتکف رہے، اس کے بعد داتا صاحب نے بھی اپنے مزار پرانوار سے نکل کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اپنا فیض عطا فرمایا۔ اتنی برکات لے کر
कितने अल्लाह तबारक व तआला के अनवार तजल्लियात लेकर, कितनी फ्यूज व बरक़ात रहकर, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें लेकर आप इस खित्ते में जलवागर हुए हैं। कोड है, रूहानी बुजुर्गान दीन पूरा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अज़ल में जब दुनिया को पैदा फरमाया तो रूहानियत की दुनिया में इस रूए ज़मीन को दो खित्तों में तकसीम फरमा दिया। एक को अरब कहा जाता है, दूसरे को अजम कहा जाता है। एक अरब है जिसमें ये सारा आता के यूरोप भी अरब ही के खित्ते में आता है, और एशिया का जितना भी खित्ता है इसे अजम कहा जाता है। दो खित्तों में डिवाइड फरमाया। एक खित्ते की बादशाहत और रूहानी सल्तनत, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कंदीले नूरानी, शहबाज लामकानी हजरत मीरा मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई। और दूसरे खित्ते यानी अजम की हुकूमत सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज, नाइबुल नबी, सफीर मुस्तफ़ा, ताजदार औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे अजीम और मुनफरिद बड़ी और बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ख्वाजा साहब के रूहानी ज़ाहिरी बातिनी फैज़ान से हम सब के क़ुल्ब व अज़ान को रोशन मुस्तक़ीम फरमाए और उनके मज़ार पुरअनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों बरकतों की बारिश फरमाए और हमें भी उनके मज़ार पुरअनवार की बाअदब हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना।